السلام علیکم ناظرین، آپ سب پہ خوش آمدید ہے ہمارے پوڈ کاسٹ شاہد کے اسپیک۔ جیسے کہ ہم واقف ہیں کہ حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ حج بہت اہمیت رکھتا ہے دنیا کے لوگوں کے لیے۔ کیا ہے یہ حج کا موقع؟ کیوں لوگ حج کے لیے سعودی عربیہ جاتے ہیں اور وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے سعودی عربیہ سے، کنگڈم آف سعودی عربیہ سے ایک بہت معروف ہستی جڑے ہوئے ہیں جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، لیکن آپ مقیم اس وقت سعودی عربیہ میں ہیں۔ میں ناصر الدین محمد نصیر الدین جامع صاحب کو ویلکم کرتا ہوں آج کے پوڈ کاسٹ میں، اور ایک مختصر سا ان کا تعارف رکھ دوں۔ انہوں نے ان کا تعلق آپ کا تعلق کریم نگر ضلع تلنگانہ ریاست سے ہے، اور کافی ایک داعیانہ جذبہ آپ رکھتے ہیں۔ 1995 تک آپ جامع محمدیہ رائے درگ اننتا پور کا جو علاقہ ہے وہاں پہ آپ نے پڑھائی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ جامع سلفیہ بنارس تشریف لے گئے، اور وہاں سے آپ نے عالمیت اور فاضلیت کی ڈگری حاصل کی، جو کہ آج کے ہمارے کنٹمپریری سبجیکٹس کے ایکویولنٹ BA ہوتا ہے، بیچلر آف آرٹس۔ 1997 سے تاحال تک آپ مملکت سعودی عربیہ میں مقیم ہیں اور وہاں پر اپنی دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے 20 سے زائد اردو تراجم اور 30 سے زائد تیلگو تراجم کر چکے ہیں، اور ایک اچھی خاصی تعداد ان کاموں سے استفادہ لے رہی ہے، اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ اور آج بھی ہم کوشش کریں گے حج کے عنوان پر آپ سے جتنا زیادہ ہم استفادہ حاصل کر سکیں اتنا کریں گے۔ تو ناظرین، آئیے اور ہم خوش آمدید کرتے ہیں آج کے ہمارے مہمان خصوصی محمد نصیر الدین جامع صاحب۔ السلام علیکم نصیر الدین صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر احسان، الحمد للہ حمدن کثیرا۔ الحمدللہ۔ نصیر الدین صاحب، آپ کے تعارف میں کافی باتیں آئیں کہ آپ نے جو بھی دین کے لیے خدمات کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے اور مزید آپ کو کام کرنے کی صلاحیت دیں اور توفیق دیں۔ آمین اللہ جیسے کہ نصیر الدین صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حج کا موقع چل رہا ہے۔ لوگوں کو جنہیں زیادہ علم نہیں ہوتا ہے کہ حج کیا ہے، ان کے لیے ہم بیسک سے شروع کرتے ہیں کہ یہ لفظ حج جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے اللہ عز و جل کا شکر، اسی کے لیے حمد ثنا تعریف ستائش، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد شاہد علی خان صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حج کی مناسبت سے آج یہ پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے سوال کیا کہ حج کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، لغتاً ڈکشنری کے اعتبار سے حج کے معنی علماء بتلاتے ہیں قصد و ارادہ، قصد اور ارادے کے، اور شرعی اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی غرض سے، اللہ کی عبادت کی غرض سے مکہ المکرمہ میں حاضری دے کر حج سے متعلق جتنے سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ سب کے سب انجام دینا۔ اس میں اللہ کی بندگی مقصود ہو، اخلاص للہیت کے ساتھ کریں، ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، جیسے صحیح حدیث میں خذوا عنی مناسککم۔ یہ مختصر حج کا معنی مفہوم رہا۔ جی نصیر الدین صاحب، ایک بیسک ڈاؤٹ ہمیں یہ رہتا ہے کہ جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے، پورے زمین پر، پورے آسمانوں پر، تو کیوں خاص طور پہ مکہ جا کر ہی عبادت کرنا ہے سعودی؟ کیوں ہم اپنے علاقے میں ہی یہ جو ارکان ہے، یہ جو عبادت ہے، اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کے اس سوال میں دو پہلو ہیں، جی اور پہلا جو آپ نے جملہ استعمال کیا ہے تھوڑی سی اس کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ بے شک۔ لوگوں میں، بہت سارے مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے، لیکن یہ غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے، جیسے خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقام پر فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر موجود رہتے ہوئے اس پوری کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم، اپنے سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے ان کے ساتھ اور ان کی ہر چیز سے بالکل واقف ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے جو بات مشہور ہے، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی کریکشن تھی، اس کی ایک تصحیح اصلاح جی باقی حج کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے اس حج کو مکہ المکرمہ اور اس کے ارد گرد کے کچھ علاقوں میں ہی مخصوص کیوں کیا، اس کو دوسری اور عبادتوں کی طرح اپنی اپنی جگہوں پر کیوں رہنے نہیں دیا؟ اس سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ
کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ کے کسی کام کے بارے میں اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، بلکہ بندوں سے سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کے احکامات کس حد تک بجا لائے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس کسی بھی چیز کا حکم دیا یا جس کسی چیز سے روکا اس کے اندر بے شمار حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. کبھی کبھار کچھ چیزوں کا علم ہمیں اللہ پہنچا دیتا ہے جس سے ہمارا ایمان و یقین، ہمارے دلوں میں اطمینان اور زیادہ. لیکن کسی چیز کی حکمت ہمیں معلوم نہ بھی ہوئی تو بلا چوں و چرا تسلیم کرنا یہ ایمان کا، جو قرآن کے شروع میں اللہ نے فرمایا نا الذین یؤمنون بالغیب بھی آتا ہے. اب علماء نے کچھ حکمتیں بیان کی ہیں. مثال کے طور پر عالم نام کیا ہے اس کے بعد معلوم ہوتی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ. اللہ رب العالمین کا وہ گھر جس کا قصد لوگ کریں اور جہاں اللہ رب العالمین نے اپنا ایک مرکز کے طور پر بنایا وہ مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ جسے ہم کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اسی سورہ آل عمران کی آیت میں اور پھر اسی طرح سے سورہ بقرہ وغیرہ میں بھی مبارکن کہا کہ یہ بابرکت جگہ ہے. اور اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے فرمایا اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے فرمایا. تو علماء ایک حکمت یہ بیان کرتے ہیں کوئی بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی جگہ اور اس سے ملنے اور اس سے ملاقات وغیرہ کی تمنا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنا یہ مرکز بنایا، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص نماز کے لیے قبلہ بنایا. اور اسلام 5 ارکان میں سے ایک رکن جو بڑا اہم ہے حج ہے، اس کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرض کیا. اور یہاں بہت سارے کاموں میں سے ایک کعبۃ اللہ کا طواف بھی ہے، حجر اسود کا بوسہ دینا بھی ہے. تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ گویا یہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ، گویا بندہ اللہ رب العالمین سے ایک طرح قریب سے ملاقات کے لیے گویا کہ حاضر ہو رہا ہے. اس لیے یہ فضیلت بتائی گئی کہ اس کو جو چھو لیں گے یا بوسہ دے لیں گے ان کے گناہ معافی نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اور رکن یمانی کو حاضر کرے گا اور حجر اسود اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں بھی دے گا، زبان بھی دے گا، جس کے ذریعے وہ گواہی دے گا جنہوں نے توحید کے ساتھ حق کے ساتھ اس کو چھوا، اس کو ٹچ. تو یہ بے شمار حکمتیں بنا ہے. انشاءاللہ وقت چونکہ محدود ہے ہم ان پر اتفاق ہیں. جی، جس طریقے سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. اور جیسے آپ نے بھی بتایا کہ اللہ کے اوپر ہم سوال نہیں کریں کیونکہ ہمیں حکمت کا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا جو بھی چیزیں اس نے فرض کی وہ ادا کی یا نہیں. نصیر الدین صاحب آگے بڑھتے ہوئے جیسے کہ حج کا آپ نے ایک مختصر تعارف بھی کرا دیا کہ یہ ایک ارکان ہے اسلام کا اور اس کے بغیر آپ کا اسلام، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور یہ فرض ہے ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں، جو وہ لمٹ رکھتے ہیں کہ وہ اسے ادا کر سکیں. یہ حج کے کیا مناسک ہیں؟ ہر چیز کا ہم دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ریچولز ہیں، کوئی بھی اگر سیریمنی ہوتی ہے، کوئی تیوہار ہوتا ہے، اس کے کچھ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. جو حج کا مناسک ہے وہ کیا کیا طریقے ہیں اس کے ادا کرنے کے، کیا فرائض ہیں اس میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس حج کو زندگی میں صرف ایک بار فرض کیا ہے اور ان لوگوں پر فرض کیا ہے جن کے پاس اپنے اور اپنے ماتحت لوگوں کے اخراجات پورے کرنے کے بعد اتنا ان کے پاس پیسہ ہو کہ وہ مکہ جا کر وہ سارے مناسک ادا کر کے پھر واپس آ سکتے ہیں. اسی طرح راستے کی سلامتی، سیکورٹی، امن و امان یہ بھی لازمی ہے. اور اگر خواتین ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کے ساتھ ان کا محرم بھی ہونا ہے. تو یہ کچھ کنڈیشنز ہیں جنہیں شرائط کہتے ہیں جو ان شرطوں میں پورے اتریں. عموماً ان کو یاد رکھنے کے لیے کسی کے 4 شرطیں علماء بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ہونا اور اسی طرح سے عاقل ہونا، عقل مند اور بالغ ہونا اور استطاعت. اور جو شروع میں ہم نے ساری چیزیں ذکر کی ہیں وہ استطاعت کے اندر داخل ہوتی ہے. اب جو مستطیع ہے، جو طاقت رکھتا ہے اور مکہ تک پہنچا ہوا ہے، تب حج میں کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں، کیا کیا بڑے بڑے اہم کام ہیں، اس سلسلے میں حج کا مکمل طریقہ پی پی ٹی اور پی ڈی ایف کی شکل میں اور پھر ویڈیوز کی شکل میں ہمارے تیلگو اور اردو زبان میں موجود ہیں. ناظرین ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جی کے نصیر یوٹیوب چینل پر ہو اور دوسرے سے دعویٰ چینل وغیرہ پر بھی. لیکن ابھی چونکہ سوال آیا ہے تو مناسک حج کیا ہے؟ سب سے پہلے میقات سے احرام. یہ گویا کہ حج کی عبادت میں داخلہ، اس کے لیے
اللہ رب العالمین نے لبیک اللہم لبیک کے ذریعے یہ جو تلبیہ پڑھتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں آنے کی. پھر طواف، سعی، عرفات میں قیام، مزدلفہ میں رات گزارنا، پھر منا پہنچ کر 10ویں ذی الحجہ کو کنکر مارنا، قربانی کرنا جسے ہدی کہا جاتا ہے حدیثوں میں، اور اپنے سر کے بال نکالنا، طواف اور سعی کرنا، پھر 11، 12 اور ممکن ہو سکے تو 13 کے دنوں میں تینوں جمرات کو، جسے لوگ عام طور پر شیطان کہتے ہیں، کنکر مارنا، اور راتوں میں منا میں رات گزارنا. یہ مختصراً ہم نے حج کے اعمال ذکر کیے. لیکن یاد رکھیں، یہ کوئی فزیکلی ایک بھاگ دوڑ کا نام نہیں ہے. یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف سفر، کوئی سیر و سیاحت نہیں ہے. ہمیشہ اس موقع پر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا ہے کہ انما جعل الطواف والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ. کعبۃ اللہ کا طواف، صفا مروہ کے درمیان میں سعی، اور جمرات کو، شیاطین کو کنکر مارنا، اس لیے اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے. تو ہمارے حج کے دوران ایک ایک کام پہ ہماری توجہ رہے کہ ہم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا نہیں، اللہ کے حکم کی بجا آوری کر رہے ہیں یا نہیں. اللہ کے ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ الحمدللہ نہیں، جس جگہ ہو، جس حالت میں ہو، جس سچویشن میں ہے، وہاں اللہ کا کیا حکم ہے جان کر اس کو عمل. انشاءاللہ یہ مختصر جواب کافی ہے، پھر آگے کچھ سوالوں میں بھی باتیں کچھ آئیں گی. جی مولانا، جیسے کہ آپ نے پہلے ہی بات رکھی کہ حج فرض ایک بار ہے. اگر ہم معاشرے کا ٹرینڈ اس وقت اٹھا کے دیکھیں تو جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے حج کرنے کی، لیکن ان کے اندر ایک طلب ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھی اللہ کے گھر کی زیارت کریں، تو وہ بار بار عمرہ ادا کرتے ہیں. اور جن کو اللہ نے استطاعت بھی دی ہے وہ لوگ بار بار حج بھی ادا کرتے ہیں. ہم رسول اللہ کی جب سیرت دیکھتے ہیں، حضور نے زندگی میں طریقہ محمدیہ کے مطابق زندگی میں ایک ہی بار پورا مکمل حج کیا، اور وہ آپ کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ وقت پہلے ہی کیا. تو یہ جو ٹرینڈ ہے، اگر ہم وہ پیسہ جو بار بار نفل عبادت میں لگانے سے زیادہ ہم وہ پیسہ تعلیم میں یا کسی اور طریقے میں استعمال کریں تو بہتر نتائج نہیں نکل سکتے. تو یہ ٹرینڈ جو ہے اس وقت، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہمارے اوپر کرم ہے کہ اس نے زندگی میں صرف ایک بار فرض کیا ہے. جی. لیکن یہ کہنا کہ اب لوگوں نے جو ٹرینڈ بنا لیا، جس کے پاس طاقت ہے تو وہ بہت زیادہ نفل حج اور نفل عمرے وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو کیا ان کے مقابلے میں، یعنی یہ حج عمرہ بار بار کرنے کے مقابلے میں، ان پیسوں کو رفاہ عامہ میں، خدمت خلق میں، لوگوں کے فائدے کے لیے خرچ کرنا بہتر نہیں ہے؟ اس جواب کے دو پہلو ذرا توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے. میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کی بات لوگوں میں بہت عام ہے، خوب توجہ کے ساتھ اس جواب کو سنیے. پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اور وہ بھی مدنی زندگی. جی. مکی زندگی میں کتنے حج کیے ہیں اس کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ادھر کرتے ہی رہتے تھے، لیکن مدنی زندگی میں آپ نے ایک ہی بار کیا. اب اس کی تفصیل میں نہیں پڑھیں گے کہ کیوں، وقت ہمارا ساتھ نہیں دے گا، لیکن آپ کا ایک بار کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم بھی صرف ایک بار کریں. کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد حدیث ہیں. مثال کے طور پر ابن ماجہ کی صحیح حدیث، تابعوا بین الحج والعمرہ، تم یکے بعد دیگرے حج عمرے کرتے رہو، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. جس طرح لوہے کے زنگ کو، سونے اور چاندی کے زنگ کو پھٹی میں رکھنے سے وہ سارا میل کچیل زنگ دور ہو جاتا ہے، اس طرح تمہارے بار بار حج عمرہ کرتے رہنے سے اللہ تمہارے فقر و فاقہ کو ختم کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو دھل دے گا. جی. دوسرا اس کا یہ ہے کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ اپنا خاص تعلق اس حج کے ذریعے قائم کرنے کے بجائے اس کو ایک سیر و سیاحت کی طرح جی. اپنے دوسرے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے بنا لیے، اور کچھ لوگ اس کو اپنا کمانے کا ایک ذریعہ بنائے ہوئے ہیں. تو جن کے مقاصد اچھے نہیں ہیں جی. ان کو نصیحت کی جائے گی، ان کو نصیحت کی جائے گی قرآن و سنت کی روشنی میں، اپنے منہج سلف کی روشنی میں، کہ تم اپنے مقاصد، اپنے نیات، اپنے اعمال سارے کے سارے درست کرو. جی. اور یہ بھی کہا جائے گا کہ جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ بیلنسنگ بے شک سیکھنے کی کوشش کرے.
بے شک بے شک نصیر الدین صاحب، آپ نے جو لفظ استعمال کیا بیلنس، وہ اس جواب کے لیے بہت اپروپریٹ لفظ تھا. جس طریقے سے اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. جو آپ نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے اسے اپنے کمانے کا ذریعہ، ایک سیر و سیاح کا ذریعہ بنا لیا، تو وہ رسم ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ روح جو اصل تھی، جو روح اس کا جو حکمت تھا سمجھنے کا لوگوں کے لیے، جو قربانی دینے کا، وہ چیز سے پرے ہو چکے ہیں. تو آپ نے جو لفظ بیلنس استعمال کیا وہ اس چیز کو فلفل کرتا ہے اس جواب کو. اور اگر ہم یہ بھی اٹھا کے دیکھیں، اس وقت دنیا میں بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، ورلڈ کپ کا ایونٹ ہوتا ہے، کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے، کوئی اور ٹورنامنٹ، اس میں کروڑوں، اور کروڑوں تو چھوٹی بات ہے، بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت اعتراض لوگوں کا نہیں اٹھتا کہ یہ پیسہ ہم لوگ نہ کاش رفع عامہ میں لگاتے یا کسی اور چیز میں لگاتے ہیں. لیکن جب کسی اور چیز کی باری آتی ہے، حج کی ہو یا قربانی کی یا کسی اور کی، تب اعتراضات اٹھ جاتے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ پیچھے جو حکمت ہے اسے سمجھے. مولانا نصیر، آگے ہم آتے ہوئے حج میں ایک اہم، حج کے ایام میں سب سے اہم دن یوم عرفات کا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ یوم عرفات کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں مختصر سی اس کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس کی بات رکھیے. جی، عرفات یہ واقعتاً دنیا بھر کے سب لوگوں کے لیے بہت ہی قیمتی دن، بہت ہی قیمتی دن ہے. ہمیں اس کی بہت زیادہ قدر کرنا چاہیے. اس کو جو ویالو اسلام میں دیا گیا ہے اور اس کی جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کرنے والوں کے لیے ہی یہ عرفہ کا دن بہت اہم ہے، تو اس خیال کو دور کر لیں. حج نہ کرنے والوں کے لیے بھی ویری امپورٹنٹ ہے. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں اگر ہم سمجھتے ہیں تو صحیح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس قدر زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ عرفہ والے دن جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں کسی اور دوسرے دن میں آزاد نہیں کرتا. اور پھر اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق بندوں کے قریب آتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے. پھر آگے دوسری روایتوں میں ہے کہ خاص طور پر حج کے حوالے سے کہ جو لوگ حج میں پہنچے ہوئے ہیں میدان عرفات میں، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا، چاہے ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہیں، چاہے وہ سمندر کے چھاپ کے برابر ہیں. ان کو ہی نہیں بلکہ انہوں نے جن جن کے لیے دعا کیا ان سب کو بھی بخش دیا. تو یاد رکھیں، عموماً بخششیں حاصل کرنے کی دو بڑی اہم شرطیں. ایک، شرک کسی طرح سے بھی نہ، اپنے پوری زندگی میں، اپنے اعمال میں، اپنے دلوں میں اور اپنے ایمان میں شرک کا ذرا بھی شائبہ نہ. جی. اور دوسرا سے اہم، اپنے بندوں کے ساتھ تعلق اچھا ہو، کسی کے بارے میں بھی اپنے دل میں کینہ، کپٹ، کسی طرح سے کوئی حسد، نفرت، بغض وغیرہ، یہ ساری چیزوں سے دل پاک. تو اب یہ عرفے کا دن جہاں حاجیوں کے لیے بڑا اہم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ترمذی کی روایت؟ الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے. یعنی 9 ذی الحجہ کے ظہر کے وقت سے لے کر 10 ذی الحجہ کے فجر سے پہلے پہلے تک، اس اتنے لمبے پیریڈ میں، کئی گھنٹوں کا، اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی عرفہ میں قیام نہ کرے اور سمجھ لے کہ میں نے حج کیا، تو اس کا حج ہوگا ہی نہیں. 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھیں گے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے. اور پھر اس دن دعا کی قبولیت کا بہت اچھا موقع ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. بے شک، اور ہم امید بھی کرتے ہیں جو حاجی حضرات اس وقت حج کے لیے جا رہے ہیں وہ لوگ تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں بھی خوب یاد رکھیں گے. بالخصوص فلسطین کے ہمارے بھائی بہن، کشمیر کے، مصر کے، شام کے، ہندوستان کے، دنیا بھر کے لوگ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. نصیر الدین صاحب، مجھے جیسے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں حج آتا ہے، اس کے پہلے 10 دن ذوالحجہ کے، اس میں روزوں کی اہمیت بھی دی گئی ہے، اور جو لوگ حج کا ثواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے حج کو نہ جا کر بھی حاجیوں جیسا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے. حقیقت میں اس کے اندر آپ نے گویا کہ 2 طرح کے سوال کیے ہیں. جی. تو ان کا جواب اس کے لیے اس کے بارے میں مکمل لیکچر تیلگو اور اردو میں ہمارے چینلوں پر موجود ہے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن سوال کا جواب یہ ہے کہ اس موقع پر ہم صرف ایک حدیث اگر یاد رکھیں گے جو صحیح بخاری، ابو داؤد وغیرہ میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کا عمل دنیا بھر کے سارے دنوں کے اعمال سے زیادہ پسندیدہ، بخاری کے الفاظ میں ہے، افضل ہے. اور پھر مسند احمد وغیرہ میں ہم کو یہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ایام
دنیا میں کوئی دن ان 10 دنوں سے بڑھ کر زیادہ افضل نہیں ہے. سورہ نسائی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجر کے اعتبار سے بھی ہو, عظمت کے اعتبار سے بھی ہو, ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی اور دن نہیں ہے. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہاں بڑی اچھی بات ملتی ہے جی کہ ان سے سوال ہوا کہ عشرہ ذی الحجہ یہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا, عشرہ ذی الحجہ کے جو دن ہے, دن نہار یعنی تیلگو میں پگلو جسے کہتے ہیں, یعنی اپوزٹ نائٹ, وہ رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے افضل ہے, اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں عشرہ ذی الحجہ کی راتوں سے افضل. اور جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو حج پر نہیں جا سکے ہیں, جی اللہ رب العالمین رحیم و کریم و ودود کے بے انتہا فضل کا شکر ادا کریں, علم حاصل کرنے میں آگے بڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے اعمال کی ہمیں ترغیب دی جن کا اجر و ثواب حج کرنے والوں کے, عمرہ کرنے والوں کے حج کے ثواب کے برابر میں رہے گا. میں صرف گنتی ذکر کر دیتا ہوں, بعد میں جب ہمارا نمبر اس میں دیا جائے گا تو آپ رابطہ کر کے PDF حاصل کر سکتے ہیں, وہ بیان کے لنک حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر مسجد میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر سورج نکلنے تک ذکر کرتے رہنا, ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر 33 بار یا 34 بار یا 33 کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھنا. اور اسی طرح اور کی روایت کہ فرض نماز کے لیے جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اس کو مکمل ایک حج کا ثواب, اور جو صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز کہتے ہیں وہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو اسے عمرے کا ثواب. حج میں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی حج کا دن آتا ہے اور تمام مناسک شروع ہوتے ہیں, پھر عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے جس میں دنیا بھر میں قربانی دی جاتی ہے. اس قربانی کو لے کے کافی اپوزٹ ویوز ہیں, جس میں سے میں ایک آپ کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک جانور کے اوپر ظلم ہے جبکہ اس نے کوئی قصور نہیں کیا, لیکن جو لوگ قربانی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے اور اسے جو ہے اللہ کے راہ میں قربان کیا جا رہا ہے. تو یہ 2 اپوزٹ جو ویوز ہیں, آپ اسے کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ بات قربانی کی آئی اور اس میں آپ نے ایک پہلو پر سوال کیا کہ جو لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں, خاص کر وہ لوگ مثال کے طور پر جن کو ہم ویجیٹیرین شاکاہاری ہیں اور قربانی پر اعتراض کرتے ہیں, تو میں اس جواب بعد میں دوں گا, لیکن مختصراً پہلے قربانی کے حوالے سے جواب دوں گا کہ ہم جانتے ہیں قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں اور جانور کی قربانی کرتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی ساری عمر گزر جانے کے بعد جانور کی قربانی کی بات آئی. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جان کی, اپنے آل و اولاد کی, اپنے مال کی, اپنے وطن کی سارے جو قربانیاں پیش کی ہیں, وہ قربانیوں کے سبب کو ہمیں اس قربانی کے موقع پر یاد کرنا ہے اور اللہ کے دین کو اپنے 5 فٹ کے جسم پر پہلے غالب کر کے اور دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کرنا ہے. اصل قربانی وہ ہے جیسے کہ اللہ نے سورہ حج میں بھی فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا, تمہارا تقوی, دل جو تمہارے کس جذبے سے تم قربانی دے رہے ہو اور یہ جذبہ زندگی کے دوسرے سارے اعمال میں کس طرح سے پایا جا رہا ہے. تو قربانی کا یہ اہم لیسن, یہ اہم سبق ہم ضرور یاد رکھیں. اور جہاں تک سوال کیا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, تو میں یہاں بڑے پیار سے ہمارے ان شاکاہاری بھائیوں سے, ویجیٹیرین بھائیوں سے جو قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور جو آپ کو جیو ہنسا نہ ہو, ہم جیو کے پریمی بنے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ کس بیس پر آپ یہ بات کرتے ہیں. اس لیے آپ کے ڈیلی لائف میں ہزاروں لاکھوں جیو ہنس آپ بھی کر رہے ہیں, کئی لاکھوں ہزاروں لاکھوں جیو ہنس آپ بھی کر رہے ہیں. اب یہاں مجھے جو بات اچھی لگی میں بولوں گا, اس طرح کی بات نہیں ہے. ہمارے کسی بھی بات کرنے نہ کرنے کے بارے میں کچھ اتھارٹی, کچھ بیسک ہونی چاہیے. اگر ہم دھارمک طور پر دیکھیں تو دنیا میں جو بھی مشہور دھرم ہے, کسی بھی دھرم میں جنتو بلی, جانور کی قربانی, اس کو ابھارا گیا, اس کی ترغیب دی گئی, اس کا آدیش دیا گیا. اور آج نام آ گیا تو میں ذکر کر دیتا ہوں کہ خاص طور پر گائے کی قربانی کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی, جبکہ سری رام جی, سری کرشن جی کی تعلیمات میں
گائے کی قربانی کا بہت خاص ذکر ملتا ہے, بلکہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اس کی قربانی سے رب کی خوشنودی زیادہ حاصل ہوگی, بہت زیادہ پاپ مٹا دیے جائیں گے, جیسی باتیں خود ان کی کتابوں میں ملتی ہیں. کہ KFC ہے, میکڈونلڈس ہیں, اس میں بھی جو آئٹمز ہیں, جو مینیو ہیں, ان تمام چیزوں میں بھی نان ویج استعمال کیا جاتا ہے. لیکن دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ پکارتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیوں KFC میکڈونلڈس چلنے دیا جا رہا ہے. لیکن جب ایک خاص دن کی بات آ جاتی ہے تو کافی لوگ اپنے اعتراض ظاہر کرتے ہیں. یہ چیز پھر ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم کہیں باعث ہو کے تو چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. اور مولانا نصیر الدین نے کافی بہترین انداز میں ان تمام چیزوں کا جواب دیا. جو بات آپ نے رکھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر قربانی تو بہت آگے کے مرحلے میں جا کے طلب کی گئی, لیکن اس سے پہلے انہوں نے زندگی میں تمام جو قربانیاں دی اسی کا مطالبہ ہے, اور اسی کے لیے حج کی لوگ تیاری کرتے ہیں. اور اللہ نے اسی لیے فرض کیا کہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایسے تیار کرو کہ اپنے تمام چیزوں کے لیے قربانی دینے کے تیار ہو. کس خاطر کے لیے؟ رب کی خوشنودی, اللہ وحدہ لا شریک کی خوشنودی کے لیے. تو یہ جو مالکم ایکس بہت بڑی امریکن ہستی ہے جنہوں نے اپنی رودات لکھی جب وہ حج پر گئے تھے, اور انہوں نے جو رودات بیان کی ہے, جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ لوگ ضرور اسے پڑھیں. اس میں کتنی انسپریشنل باتیں ہیں. دنیا بھر سے, تمام مختلف علاقوں سے, سرد گرم, گورے کالے, ہر لوگ جمع ہوتے ہیں, اور وہاں پر ان کے اوپر ایک ہی کپڑا ہوتا ہے اور ایک ہی تلویہ ہوتا ہے. اس سے بڑا یونیورسل بردرہڈ, عالمی بھائی چارہ کیا ہمیں کہیں منظر نہیں مل سکتا. اور اسی کو قائم کرنے کی جد و جہد ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہ جو ملک کے بارڈرز بنائے گئے ہیں کہ یہ فلاں ملک ہے, یہ فلاں ایڈمنسٹریشن کے مطابق الگ بات ہے, لیکن وہ ایک نظریے کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں غلط اور گمراہ کن طریقے پر ہمیں لے کر جاتی ہیں. ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دین کی علم حاصل کریں. جس طریقے سے نصیر الدین صاحب نے بتایا کہ جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے وہ لوگ دین کا علم حاصل کر کے بھی حج کا ثواب پا سکتے ہیں, ایک جو چیز انہوں نے بتائی. تو ہم کوشش کریں گے جتنا زیادہ سے زیادہ ہم سے علم حاصل ہو سکے ہم کریں, اور اللہ کی خوشنودی کی طرف آگے بڑھیں. حج کے ذریعے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک, یہ شروع حج سے ہی جو پڑھتے ہیں اس توحید کے سبق کو زندگی بھر یاد رکھیں اور اپنی ساری زندگی میں شرک سے بچیں, اس لیے کہ یہ دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی اور ہمیشہ کے جہنم کا بہت بڑا بھیانک دروازہ ہے. اور یہی سبق بار بار طواف میں بھی, سعی میں بھی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد کے ذریعے, عرفات کی دعاؤں میں بھی, پورے حج میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج سے متعلق حدیثوں پر دیکھیں, پر غور کریں تو آپ کو عرفات کے میدان میں, مزدلفہ میں, کئی جگہوں پر ہدینا مخالف لہدی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں صحابہ سے کہ ہمارا طریقہ ان مشرکوں کے طریقوں سے بالکل الگ ہے. تو ہم اپنی لائف سٹائل کو, اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق بنائیں. حج کے ذریعے یہ اہم سبق بہت ضروری ہے. اور حج میں خصوصاً مرد حضرات جو لباس پہنتے ہیں, یہ ہمیں اپنی موت کو یاد دلاتا ہے. اس کی تیاری کے لیے ہم وقت تیار رہنے کی کوشش کریں. عرفات کا میدان محشر کی یاد دلاتا ہے, تو وہاں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو جواب دینا ہے اس کے بارے میں یاد کریں. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کئی اور پیغامات ہوں گے, لیکن جو پہلا پیغام ہے, اور ہمارے بھائی شاہد علی نے بھی جو بردرہڈ کے بارے میں, عالمی بھائی چارگی کی بات کی, اس کو بھی نہ بھولیں کہ ہمارا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ اور ہمارا ویزا السلام علیکم. یہ اگر غور کریں تو یہ اتنا بڑا پیغام ہے جو خاص کر حج کے دوران بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہاں بغیر کسی رنگ و نسل کے, بغیر کسی اونچ نیچ کے, امیر و غریب کے, کسی بھی طرح کا فرق کیے بغیر سب لوگ ایک ڈریس میں, ایک وقت میں, ایک جگہ پر ایک جیسے کلمے دہراتے ہوئے, ایک جیسے ورد اور دعائیں دہراتے ہوئے, یہ سب کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پیغام کو اپنی زندگی بھر یاد رکھتے ہوئے اس کو حاضر رکھ کر, ہمیشہ تازہ رکھ کر اپنے عمل میں ایک اچھی اصلاح لانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. مولانا نصیر الدین, ہم کافی مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے حج کے عنوان پر جو سوالات تھے, جو اشغال تھے لوگوں کے, اس کو بہت ہی سلیس اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے علمی انداز میں ان چیزوں کو سامنے رکھا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین اور تمام لوگ اس سے استفادہ اٹھائیں گے اور آنے والی عید میں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے, اور جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں اسے ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ محمد نصیر الدین جامع صاحب. ناظرین, ہم بہت جلد پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.